السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں اور واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو محنت، جو دعائیں، جو نمازیں، جو ذکر آپ وہاں جا کر کریں، اللہ اپنی رحمت سے وہ قبول فرما لیں۔ یقیناً آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے 25 کروڑ لوگوں میں سے منتخب فرمایا ہے کہ اس سال آپ اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، تو یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہ سفر سعادت بنا دے۔ میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، ان میں سے حج بھی ہے۔ لیکن اس آیت نے وضاحت کر دی کہ حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر، بڑا کرم ہے۔ اگر ہر بندے پر ہی فرض ہوتا تو بڑھنا کیا تھا؟ ابھی 25-30 لاکھ یا 40 لاکھ لوگ وہاں ہوتے ہیں تو وہاں پر پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی، اور اگر ہر بندے پر ہی فرض ہو جاتا تو پھر کیا حالت ہونی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر دوسری طرف سے آگا، اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ وہ پھر تیسری دفعہ اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا شریف آدمی، اگر میں کہہ دیتا ہاں کہ تو اڑی ہو جانی سی بام کی خیال ہے؟ اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے ہاں اور آپ کی زبان پر سے نکلنا تھا کہ آسمان سے آرڈر آ جانے تھے کہ بس میرے محبوب نے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ سعودی عرب کا سامنے نہیں بڑھن دینا، انہوں نے کہا بھائی ساڑھے اپنے بندے نہیں پورے ہوتے تو ہم کی کریے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، خاص مہربانی ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر صحت مند ہو، سفر کر سکتا ہو، اور اس کی جیب میں اتنا خرچہ ہو کہ آنے جانے کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، تو تب زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، عمرہ بھی اور حج بھی، اور اس کے بعد نفل ہے۔ اس کے بعد جتنا آپ ثواب کمانے کی خاطر کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے خاص شرط بیان کی ہے۔ پہلی آیت میں بھی یہی تھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں اللہ کے لیے حج تم پر فرض ہے۔ تو یہ بات ہمیں تھوڑا سا توجہ دلاتی ہے کہ حج کرنے سے پہلے نیت کو درست کر لیں کہ میں حج کس لیے کرنے جا رہا ہوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اتنے طویل سفر اور 25-30 دن گرمی میں، شدید گرمی، ابھی تو آج جا رہا ہے شدید گرمی، اللہ المستعان۔ 2 سال پہلے میں نے حج کیا ہے، تو آپ اب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گرمی کتنی ہے۔ میرے خیمے کا ایک حاجی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب کو صحت و سلامتی سے رکھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں تھا، مینا میں تھے، مینا میں رہنا فرض تھا، لیکن وہ
وہ شوق میں جمعہ پڑھنے مکہ چلا گیا. اب مکے میں اس گھر میں جگہ ملی کوئی نہیں، پیچھے دور سڑک پر جگہ ملی، اور سڑک اتنی تپی ہوئی تھی کہ اس کے پاس وہ ایک چٹائی تھی، جیسے یہ باہر چٹائی ہے نا مسجد کی پلاسٹر کی، وہ چٹائی اس نے بچھائی اور بچھا کر اس کے اوپر کھڑا ہوا تو سڑک کی ہیٹ سے چٹائی پگھل کر اس کے پاؤں میں چمٹ گئی اور اس کا پاؤں جل گیا. جب وہ واپس آیا تو اتنی موٹی پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا تھا، چلنے کے قابل بھی نہیں رہا. اتنی شدید گرمی میں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں تو بہت بڑا انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور اللہ قبول کر لے اس کی جزا سوائے جنت کے ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسا ہی حج نصیب فرمائے کہ جس کی جزا آپ کو جنت کی صورت میں ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. تو اس لیے نیت کی اصلاح ضروری ہے. اللہ کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے نیت خالص کر لیں اب بھی سے. کہیں دل میں کہیں یہ خیال نہ ہو کہ رشتہ داروں میں اللہ کو پتہ جائے میں ہر سال ہی حج میں جانا. نہیں، ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے. رشتہ داروں کو ویسے پتہ لگ جائے گا کہ حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے اور آپ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے. تو دل کے اندر رائی کے برابر بھی اگر کوئی دوسری خواہش ہو تو اس کو ابھی نکال دیں، ابھی ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بخشش مانگ لیں کہ یا اللہ میرے دل میں کوئی غلط خیال آ گیا تھا کہ برادری خوش ہو جائے گی. برادری والے کہیں گے حاجی صاحب دیکھو اتنے سال ہو گئے پیسے بھی ہیں تو جانتے ہی نہیں. تو کہیں برادری کے کہنے پر بھی نہ بندہ چل پڑے. تو برادری کے کہنے پر اگر اللہ کی رضا کے لیے جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف برادری کو ہی خوش کرنا مقصود ہوا تو پھر کہیں حج ضائع نہ ہو جائے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے پہلی بات کہ نیت کو صاف کر لیں کہ میرا مقصد کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو کر مجھے جنت دے دے. اس نیت کے ساتھ حج کے لیے جانا ہے. دوسری بات، حج پر جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کو مل کر ان سے معافی مانگ کر جانا چاہیے. سارے رشتہ داروں کو ملیں اور ان سے معافی مانگ لیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیں. تو کیا یہ معافی نامہ حج کے ساتھ خاص ہے؟ حج کے ساتھ اٹیچ ہے کہ حج پر جو جائے وہ معافی مانگے، جو حج پر نہیں جانا وہ بندوقیں کاٹ کے رکھے، ٹینشن مار کے رکھے؟ نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان شخص کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ رکھے. لڑائی ہو جاتی ہے، گھروں میں بے شمار ہو جاتی ہے، بھائی سے لڑ پڑتا ہے، بہن سے لڑائی ہو جاتی ہے، باپ کی بیٹوں سے ہو جاتی ہے، والدہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ غصہ اتارنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے شریعت نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے. 3 دن کے بعد آپ کو صلح کرنی پڑے گی، جس کو ہم نہیں کرتے. انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حج آئے گا پھر معافی منگا گے، اور معافی دینے والے بھی سوچتے رہے ہوتے آئے گا نا، ہونا حج پہ جانا تو ہونا آ گیا. اور میں ایسے سخت دل لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ نے معافی مانگی ضرور ہے، میں کوئی نہیں کیتا معاف. آپ آ گئے ہو کیونکہ اب تجھے ضرورت ہے نا، پھنسے ہیں نا ہونا. اب آپ نے جانا ہے عمرے پر، حج پر، اس لیے معافی مانگ رہے ہو، لیکن میں معاف نہیں کروں گا. تو یہ اور بھی ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حکم ہے معافی مانگنے کا، صلح کرنے کا، وہاں صلح کرنے کے لیے جانے والے کا استقبال بھی اچھی طرح کرنے کا حکم ہے کہ وہ آ گیا ہے صلح کرنے کے لیے تو اس کو معاف کر دو. فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے. اور جو صلح کی پہل کرنے میں کر رہا ہے دوسرا اکڑ جائے کہ میں نہیں معاف کرتا، میں نہیں صلح کرتا، میرے طرف سے تمہیں چھٹی ہے، بھاگ جاؤ، تعلق ختم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا شدید ہے. آپ نے فرمایا من حجر اخاہ فوق سنہ
فَهُوَ كَصَفْكِ دَمِهِ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 1 سال تک بائیکاٹ رکھا، 1 سال تک بول چل بند ہے، 1 سال تک لین دین ختم ہے، 1 سال تک رشتہ داری ختم ہے، تو وہ اس کا جرم اتنا ہے جیسے اس نے اس رشتہ دار کو قتل کر دیا ہو۔ تو اس لیے حج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حج سے پہلے چلے جا رہے ہیں تو چلے اچھی بات ہے کہ اب ہی آپ کو خیال آ گیا، حج کے بعد نہیں آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، صلح کر کے جائیں۔ جس کے ساتھ کوئی گستاخی ہو گئی ہے، جس کے ساتھ حق تلفی ہو گئی ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کچھ بھی نہیں جاتا، اور جو ہاتھ مانگ کے معافی مانگ لے وہ بہت اچھا ہے، اور جو معاف نہ کرے وہ بہت برا ہے۔ تو معافی مانگنے سے ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ آپ حج پر گئے ہوں، جا کر عمرہ کر لیا ہے، آگے سوموار آ جائے، آگے جمعرات آ جائے، آپ کا نامہ اعمال فرشتے لے کر پیش ہوں، اور اللہ رب العزت کی دربار میں فرشتے بتائیں کہ اللہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہے، یہ اپنے بھائی بہن کے ساتھ بول چل باندھ ہے، اس کی والد کے ساتھ ناچاکی ہے، اس کی والدہ کے ساتھ بول چل باندھ ہے، اس کے اپنے کزنوں کے ساتھ لڑائی ہے، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کا مسئلہ فائلیں سائڈ پہ رکھ دو، جب تک یہ صلح نہیں کرتے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں کہ اتنی محنت کرنی ہے، اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں، اتنی گرمی کے موسم میں جا رہے ہیں، تو کہیں ہماری فائلیں بھی پینڈنگ میں نہ چلی جائیں۔ تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ ابھی آپ رشتہ داروں کو ملیں یا ان کی دعوت کر لیں، اور جو ناراض ہیں اسپیشل ان کے ساتھ جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اگر ان کی غلطی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر لیں۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے معاملات صاف کر کے اللہ کے دربار میں پہنچیں۔ دوسری بات ہمارے یہاں مشہور ہے جی، اگر آپ پر قرضہ ہے تو پھر آپ حج پر نہیں جا سکتے۔ تیسری بات مشہور ہے جی، بچیاں جوان ہوں تو ان کی شادی تک آپ حج پر نہیں جا سکتے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بچیاں جوان ہیں، رشتے کی تلاش جاری ہے، رشتے ملیں گے تو انشاءاللہ شادیاں بھی کریں گے، اور حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، آپ کو صحت حاصل ہے، مال موجود ہے، تو آپ حج پر جائیں، وہاں پہ جا کر بچیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ قرضے کی 2 قسمیں، ایک قرضہ آپ کا وہ ہے جو آپ نے دسمبر میں دینا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس اس وقت تک پیسے مزید آ جائیں گے، فصل آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں نے پیسے دے ہی دینے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ حج پر جائیں۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے یہی ہیں جو لے کر میں حج پر جا رہا ہوں، اور میں نے لوگوں کے پیسے اتنے دینے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی وسائل نہیں ہیں، تو پھر ادھار دینے والے کا قرضہ پہلے چکائیں، اس کا حق زیادہ ہے، اور حج پر بعد میں جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب ہم حج کو شروع کرتے ہیں۔ یہ تمہیدی باتیں تھی، 2-4 ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس کے بعد ہے اب حج۔ حج میں سے ہے پہلے عمرہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج مفرد، حج قران اور حج تمتع۔ ہم پاکستانیوں کو سوٹ کرتا ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے کہ آپ جا کر پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، اور 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے۔ باقی 2 جو ہیں وہ مکے والوں کے لیے ہیں، مدینے والوں کے لیے، جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے۔ اس لیے ہم اسی حج کا تذکرہ کریں گے جو ہم نے کرنا ہے۔ تو حج کے لیے سب سے پہلے گھر سے جب نکلنا ہے تو اللہ کا نام لے کر نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی کی مسنون دعائیں، یہ چھوٹی چھوٹی 2-4 دعائیں ہیں، یہ یاد کر کے جائیں، یا پھر وہ ہمارے بھائیوں نے پمفلٹ بھی ایک بنوایا ہے، شاید اس میں بھی یہ دعائیں موجود ہوں گی، اگر نہ موجود ہوں تو یہ 2-3-4 دعائیں ہیں، ابھی آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو ان کو یاد کر کر جائیں تاکہ آپ کا سفر ببرکت ہو، آپ کا سفر سعادت والا ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو۔ تو گھر سے نکلتے وقت دعا کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام سے میں یہ سفر شروع کر رہا ہوں اور میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، پیسے پر نہیں ہے، گاڑی پر نہیں ہے، جہاز پر نہیں ہے، پائلٹ پر نہیں، بلکہ میرا بھروسہ
اللہ پر ہے، اللہ کی توفیق سے مکہ پہنچوں گا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد مسنون دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت یہ والی دعا پڑھنے کے بعد دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اضل اظلم او اظلم اجہل او یجہل علیہ. کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بن جاؤں. تو اللہ کے نبی کی دعا گھر سے پڑھ کر نکلے کہ اللہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کرے. اللہ میں خود پھسل جاؤں یا مجھے کوئی پھسلائے. اللہ میں ظلم کر بیٹھوں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے باہر نکلے. اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ضل اظلم او ظلم اجہل او یجہل علیہ. اللہ میں جہالت کا مظاہرہ کروں یا کوئی بندہ جاہل مجھے ٹکر پڑے اور میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرے. اللہ ان سب چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے گاڑی پر سوار ہوں. گھر سے گاڑی پر بیٹھنا ہے، ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے، تو رستے میں یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا ہے. تو سواری پر بیٹھیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دعا آپ جا کے کس لیے رہے ہیں؟ دعائیں کرنے تو جا رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے تو جا رہے ہیں. تو گھر سے نکلتے وقت دعا شروع ہے کہ اللہ تیرے نام سے میں چلا ہوں، تیری توفیق سے یہ سواری میرے ماتحت ہے، تیری توفیق سے یہ گاڑی چلے گی اور ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو یہ دعا پڑھ کر گاڑی پر سوار ہوں اور پھر کوئی ذکر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلمات الی اللہ اربع. اللہ کو 4 کلمے بہت پسند ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تسبیح پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گننے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ جائیں تیسری رہے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. آپ نے 25-30 دن وقف کر دیے خود، بلکہ بڑی اپیلیں کر کے دعائیں کر کے درخواستیں دے کر یہ دن لیے. تو اب اللہ کا ذکر کرنا تو گننے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اللہ سے مانگنا کیسے ہے کہ اللہ جوڑیاں بھر بھر کے عطا فرما. تو ذکر کرتے وقت گن کے کیوں بھائی؟ لا تعداد، بس پڑھتے جائیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب ایئرپورٹ پر جا کر آپ کی فلائٹیں 2 قسم کی ہو سکتی ہیں، یا آپ جدہ جائیں گے یا آپ ڈائریکٹ مدینہ جائیں گے. ہے نا ایسے کہ کچھ احباب کی فلائٹیں مدینہ کی ہوں گی اور کچھ کی فلائٹیں جدہ کی ہوں گی. جن احباب کی فلائٹ جدہ ہے انہوں نے چلے جانا ہے جدہ سے مکہ. جدہ سے مکہ پہنچنے والے حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا احرام اگر ایئرپورٹ سے باندھ لیں تو بھی جائز ہے کہ آپ اگر گھر سے نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر نہانے سے پہلے آپ جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں. ابھی احرام آپ نے نہیں باندھا، نیت نہیں کی، خوشبو اگر جسم کے اوپر لگانا چاہیں، کچھ سپرے چھڑکنا چاہیں. سپرے کے مسئلے میں مسئلہ ہے کہ سپرے نجس ہوتی ہے، نہیں نجس ہوتی. شراب پینا حرام ہے، شراب ہاتھ کو لگ جائے تو نجس نہیں ہے. تو اس سپرے کے اندر اگر تھوڑی سی الکوہل کی مقدار ہوتی ہے تو اس کو سیو کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے وہ نجس نہیں ہوتی. تو جسم کے اوپر سپرے کر لیں، کوئی عطر لگانا ہے تو لگا لیں، لیکن احرام باندھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس دور میں عطر اور خوشبوئیں گھر میں بنائی جاتی تھی جڑی بوٹیوں کی طرح، وہ مہندی کی طرح لیپ ہوتی تھی. اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور لیپ کی ہوئی ہے سر سے لے کر پورے جسم تک بھرا ہوا. اللہ کے نبی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا حالت ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے جاؤ نہاؤ اچھی طرح، یہ ساری خوشبو صاف کرو، احرام بدلو اور پھر آؤ، پھر میں بتاتا ہوں عمرہ کیسے کرنا ہے. تو خوشبو لگا سکتے ہیں آپ گھر میں نہانے کے بعد. اگر آپ خوشبو لگائیں تو لگا سکتے ہیں، اور جب آپ احرام باندھ لیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت اطیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ وحرمہ. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ احرام باندھتے تھے اس سے پہلے پورے جسم پر خوشبو لگاتی تھی اپنے ہاتھوں سے. محبت ہے نا ہماری ماں کی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ جو تھی میں آپ کے سر پر بھی وہ لیپ کر دیتی تھی، اور جب آپ نہا کر نکلتے تھے تو ابھی اس کی چمک آپ کی مانگ میں ایسے نظر آ رہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد آپ احرام باندھتے تھے اور تلبیہ کہتے تھے۔ تو جو احباب لاہور سے جائیں گے جدہ، ان کے لیے یہ ہے کہ احرام ادھر سے ہی باندھ لیں، آسانی رہے گی، باقی سامان پیک کر کے بیگ میں ڈال کر جمع کرا دیں، اور ابھی نیت نہیں کرنی۔ نیت کہاں کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چاروں طرف ادھر سے آنے والوں کے لیے ادھر جگہ مقرر کی ہے، ادھر سے آنے والوں کے لیے ادھر، ادھر سے آنے والوں کے لیے ادھر، ادھر سے آنے والوں کے لیے ادھر، اور ہم پاکستانیوں کا جہاز یلملم سے گزرتا ہے، ایک جگہ ہے جو جدہ سے 30-35 منٹ پہلے آتی جہاز پر، تو وہاں جہاز میں وہ اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن آپ بھی جاگتے رہیں، وہ نہ ہو کہ آپ سو جائیں اور میقات آپ کا گزر جائے اور آپ کی نیت نہ ہو۔ احرام باندھ لیں آپ ایئرپورٹ سے۔ احرام باندھنا کیسے ہے؟ اس کے بھی نیٹ پر بے شمار طریقے ہیں، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ جس طرح ہم گھروں میں تہہ بند باندھتے ہیں مرد حضرات، اسی طرح دھوتی باندھ لیں اور ایک چادر کے اوپر بکل مار لیں، سر پر نہیں لینی، کندھے ڈانپ لیں، بکل مار لیں۔ اور خواتین اپنے لباس میں جو لباس وہ گھر میں پہنے ہوئے ہیں وہی لباس ان کا احرام ہے، اگر اس کے اوپر وہ عبایا پہن لیں تاکہ جسم کو اور چھپ جائے تو بہت اچھا ہے، تاکہ ان کا جو بڑکیلا لباس ہے وہ عبایا کے نیچے آ جائے۔ عبایا بھی ایسی لیں جو شوق نہ ہو، ڈیزائن نہ بنے ہوں، ستارے نہ لگے ہوں۔ عبایا پہننے کا مقصد کیا ہے؟ پردہ۔ تو اگر عبایا ہی ایسی ہو کہ ہر بندہ گھوڑیاں ڈالے کہ یہ کون جا رہا ہے، تو پھر وہ پردے کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ تو سادہ عبایا لیں اور خواتین اسی عبایا کے اندر اپنا احرام بنا لیں۔ خواتین پاؤں میں جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے۔ خواتین ہاتھوں میں دستانے نہیں پہنیں گی اور نقاب بھی نہیں کریں گی۔ تو پھر عورتیں کریں کیا؟ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بڑی چادر لیں، چادر بڑی لے لیں، کوئی 4-5-6 گز کی بڑی چادر، وہ اپنے سر کے اوپر لے لیں۔ جب غیر محرم مرد سامنے آئے تو اس کو ادھر سے پکڑیں اور نیچے لٹکا لیں، اور جب غیر محرم مرد سامنے نہ ہوں تو اس کو اوپر کر لیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سفر میں تھے حج کے، تو ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے، جب مرد حضرات ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنی چادر کو اس طرح اوپر سے پکڑتے اور نیچے چہرے کے اوپر لٹکا لیتے۔ تو اس میں وہ جو پی کیپ لگا کے بڑا تکلف کرتے ہیں کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے وگرنہ کیا ہوگا؟ دم پڑ جائے گا۔ کوئی دم نہیں پڑتا، تو منہ کے اوپر کپڑا لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ یا خواتین ایسا کریں کہ بڑی چادر ہو، اور جس طرح افغانی خواتین ماشاءاللہ پردہ کرتی ہیں اسی طرح پردہ کر لیں، ایک آنکھ ننگی رکھ لیں اور باقی پورا چہرہ اس چادر کے اندر لپیٹ لیں، اور جب غیر محرم مرد سامنے سے ہٹ جائیں، کوئی جگہ ایسی آ گئی جہاں پر کوئی غیر مرد نہیں ہے یا اپنے کمرے میں موجود ہے، تو اس وقت چہرے کو ننگا رکھیں۔ یہ خواتین کے لیے حکم ہے۔ اور مرد حضرات، ہاں جی، چپل آپ کو اسپیشل کمپنیاں بیچتی ہیں کہ یہ والی چپل لوگے تو حج عمرہ ہوگا ورنہ دم پڑ جائے۔ کون سی چپل خریدی ہے؟ باٹا کی، سروس کی، کس کی؟ عائشہ پپی کی۔ دنیا کی کوئی جوتا بھی آپ پہن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جو بزرگ ہیں جن کے پاؤں تھوڑا سا چلنے سے تھک جاتے ہیں وہ بوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ بوٹ کے اندر سے آپ کے ٹخنے ننگے ہوں۔ اب مفتی حضرات نے فتویٰ کیا دیا ہے کہ جو پاؤں کے اوپر والی اس طرح ہڈی ہے، یہ والی اوپر والی، یہ ننگی ہونی ضروری ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے تکلفات کی۔ آپ چپل پہنیں، آپ بند جوتا پہنیں، آپ کھلا جوتا پہنیں، صرف آپ کے یہ ٹخنے ہیں۔ ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کے دونوں سائڈ پر گٹا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس ہڈی کو کہتے ہیں ٹخنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب اس صحابی نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور یہ میں نے خوشبو لگائی ہوئی کیا کروں، تو آپ نے اس کو کہا تھا لا تلبس القمص ولا السراویلات ولا البرانس ولا الخفین۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا تھا یہ اتارو، خوشبو دھو لو، اور قمیض نہیں پہننی، شلواریں نہیں پہننی، ٹوپیاں نہیں پہننی، اور موزے نہیں پہننے۔ موزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چمڑے کی جراب ہم سردیوں میں پہنتے ہیں اس کے اندر ٹخنا بھی چھپا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں پہننا۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس جوتا نہیں ہے یا جوتا ٹوٹ گیا ہے یا جوتا گم ہو گیا ہے تو وہ اسی موزے کو پہن لے اور ٹخنوں کے نیچے تک اس کو کاٹ لے۔
ٹخنے ننگے ہو جائیں تو وہ موزہ پہن کے بھی آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ بند جوتے پہننے بھی جائز ہے، بوٹ بھی آپ پہن سکتے ہیں، اور خصوصاً وہ بزرگ جن کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ان کے لیے وہ اسپیشل جو بوٹ ملتے ہیں شوگر کے، جس کے اندر نرم تلا لگا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حج بڑا شغل مل رہا ہے، حج محنت اور مشقت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ سے کہا تھا، عائشہ وَلَكِنْ عَلَىٰ قَدْرِ نَصَبَتِكِ وَنَفَقَتِكِ، جتنی مشقت کرو گی، جتنا خرچہ کرو گی، اس کے حساب سے اجر و ثواب ملنا ہے۔ تو جتنی گرمی ہے، جتنی محنت ہوگی، جتنی مشقت ہوگی، اجر و ثواب بھی بڑھے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو زخمی کر لیں، وہ 2 ودروں والی آپ نے چپل پہنی ہو، چلا جائے نا، اور لمبا سفر ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چپل میں چلنا۔ لہذا جوتا ایسا لے کر جائیں، خواتین بھی خبردار وہ 2 تنیوں والی ودری لے کر جائیں، خواتین بھی اپنے لیے ایسی سینڈل لے کے جائیں جس کے اندر ان کے لیے چلنا آسان ہو، اور مرد حضرات بھی ایسی چپل لے لیں جس کو پیچھے سے ربن ہو، یا ایسے بوٹ لے لیں جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوں، تو وہ آسانی کے ساتھ سفر کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے بے شمار سہولتیں ہو جائیں گی۔ تو خواتین اور مرد حضرات جوتا ایسا لے کے جائیں جو آرام دہ بھی ہو اور جس میں سفر کرنا آسان بھی ہو۔ اور اگر ابھی آپ ماشاءاللہ واک شاک نہیں کرتے تو ابھی واک کرنے شروع کر دیں، کیونکہ 8، 9، 10، 11، 12 یہ جو 4-5 دن ہیں، اس میں آپ کو بہت سارا چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو چلنے کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ وہاں گاڑیاں کوئی نہیں ملتی، سرکاری گاڑیاں چلتی ہیں، حج کے دوران آپ کو خیموں سے لے آتی ہیں، ہوٹلوں تک پہنچا بھی دیتی ہیں، لیکن 8، 9، 10 جب آپ مینا میں ہوں گے تو مینا میں گاڑیوں کی سروس بند ہوتی ہے۔ وہاں پر ہر بزرگ کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو پیدل ہی چلنا پڑتا ہے۔ اور پھر پچھلے 2-3 سالوں سے کوئی انتظامات ایسے ہیں کہ آپ کا ہوٹل ادھر ہے تو آپ کو ادھر سے آ رہے ہیں تو سیدھا ہوٹل میں نہیں جانے دیں گے، خیمے میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ وہ انتظام کے تحت ایسا ہے کہ آپ کو گھوم کے آنا پڑے گا اوپر سے، تو کچھ 4 کلومیٹر 6 کلومیٹر اضافی چلائیں گے۔ تو اس لیے چلنے کی پریکٹس بھی ابھی سے کر لیں۔ جوتا وہ لے لیں جس میں آپ کو پہن کے ابھی سہولت محسوس ہو، آپ رواں ہو جائیں۔ اور اس دوران گرمی ہوگی، چھتری لے کر جائیں، پانی والی بوتل لے کر جائیں، اور اپنی سہولت کے تحت ٹھنڈا یخ پانی نہ پئیں، گلا بیٹھ جائے تو پھر بخار ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ حضرات پانی نارمل پئیں اور ٹھنڈا نہ پئیں۔ تو میں پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ سے آپ نے اس طرح کا لباس پہن لینا، 2 چادریں مرد حضرات، اور خواتین اپنے اپنے لباس کے اندر جو بھی ان کا لباس ہے وہ پہن لیں۔ اور ابھی نیت نہیں کرنی، جب آپ کے جہاز میں اعلان ہوگا کہ ہم میقات پہنچنے والے ہیں، میقات کا مطلب وہ اسٹیشن ہے، وہ پوائنٹ ہے جو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا کہ یہاں پر آ کر حاجی حضرات نیت کریں گے۔ اگر آپ یہ پوائنٹ بغیر نیت کے گزر گئے ہیں تو یہاں پر دم بنتا ہے، یہ واجب تھا، اور یہاں سے نیت کرنا عمرے کا رکن ہے۔ اگر یہ رکن آپ ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ پر ایک بکرا دم بھی پڑے گا، اور اگر آپ واپس آ سکتے ہوں تو واپس بھی آنا پڑے گا، اور اگر واپس نہیں آ سکتے تو ایک بکرا آپ کو قربانی کر کے غریبوں میں بانٹنا پڑے گا۔ اس لیے دھیان رکھیں جہاز میں، اور وہ بس ایئر ہوسٹس جو ہے اس کو کہہ دیں کہ ہمیں ٹائم پر، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو پہلے کہہ دیں کہ بھائی ہمارا دھیان رکھنا میقات نہ گزرے۔ تو میقات سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، 2-3 لفظ ہے سادہ سے، وہ یاد کر لیں، لبیک اللہم عمرتن، کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرتن، یا دوسرا جو بھی کہہ سکتے ہیں اللہم لبیک عمرتن۔ 3 لفظ ہیں، لبیک اللہم عمرتن، یہ نیت ہے عمرے کی، کیونکہ آپ نے پاکستان سے جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ اب آپ کی نیت جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، میاں بیوی کی آپس میں خصوصی دلچسپی کی گپ شپ، اب یہ حرام ہو گئی ہے۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ آپ پر پابندیاں لگ گئی ہیں، اب آپ حاجی بن گئے۔ وہ والا حاجی کہ جو گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اب آپ نے تلبیہ بھی پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ پڑھتے جانا ہے کہاں تک؟ جب تک آپ بیت اللہ میں نہیں پہنچ جاتے. اچھا ہماری فلائٹیں جو ہیں جدہ پہنچی ہیں، جدہ پر آپ کو کچھ دیر وہ ٹھہرائیں گے تاکہ آپ لوگ سمیں خرید لیں، اور وہاں پر وہ سمیں بیچنے والے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہمارے اسٹاپوں پر ٹکیاں بیچنے والے آ جاتے ہیں نا، 2 ادھر سے 10 ادھر سے. سم خریدتے وقت میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہاں پر بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں، زین بھی ہے، ایس ٹی سی بھی ہے، تیسری چوتھی 4-5 کمپنیاں ہوں گی، لیکن آپ اس کمپنی کی سم لیں جس کو پوچھ لیں کہ تمہارا مینا کے اندر سگنل والا ٹاور ہے. کیونکہ جس سال 2 سال پہلے میں نے حج کیا تھا تو زین کمپنی کی سم لی تھی، پورے علاقے میں ان کی سروس نہیں تھی، اور 4 دن جو ہم نے برداشت کیا اللہ کی پناہ، نہ سگنل آئے، نہ راستے کا پتہ لگے، نہ جی پی ایس چلے، کچھ بھی نہ. تو اس لیے وہ سم لیں جن کے سگنل وہاں پر موجود ہوں، سروس موجود ہو، تو وہ سم ان سے خرید لیں. خریدنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہوٹلوں پہ پہلے لے جائیں. تو ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں نہا نہیں سکتے. اگر آپ نے نہایا یا اپنے احرام کی چادر بدلی تو آپ کو کیا ہوگا؟ دم پڑ جائے گا. تو دم نہیں پڑتا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے اور حدیبیہ کے موقع پر آپ نے آ کر رات گزاری، اور صبح اٹھ کر فجر سے پہلے آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، اور پھر آپ مکہ کے روانہ ہوئے اور غسل کر کے وہی لباس پہن لیا دوبارہ. تو اگر گرمی کا موسم ہے، اگر آپ 10 بار بھی نہانا چاہیں تو احرام کی حالت میں نہانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر احرام کی چادریں بالفرض گندی ہو گئی ہیں، میلی ہو گئی ہیں، اور آپ کے پاس اضافی چادریں ہیں تو آپ چادریں بدل بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. خواتین اپنا لباس بدلنا چاہیں، مرد حضرات لباس بدلنا چاہیں، بدل لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے چلے تھے 3 گھنٹے، ایئرپورٹ والے پہلے بلاتے ہیں 4، بلکہ 4 گھنٹے ایئرپورٹ والوں نے پہلے بلایا. 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی جدے کی، 8، 3-4 گھنٹے جدے میں لگ گئے، 12 ہوٹل میں پہنچتے 14، اور 14 گھنٹے کے سفر کے بعد اب آپ کہتے ہیں جی میری تو ہو گئی بس. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً مکے پہنچتے ہی عمرے کے لیے حرم پہنچ جائیں، بلکہ آپ جا کر ہوٹل میں بیٹھیں، اپنا سامان رکھیں، کھانا شانا کھائیں، نہائیں، ریلیکس کریں. اگر تھوڑی دیر سونا چاہیں تو سو جائیں، بالکل ریلیکس ہو کر. دلیل کیا ہے کہ آپ ریلیکس ہو کر اٹھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آ کر رات ساری سوئے ہیں، صبح اٹھ کر غسل کر کے پھر عمرے کے لیے گئے. تو اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تھکے آ رہے، چلنے کی سکت نہ ہو اور آپ حرم چلے جائیں اور وہاں پر بھی رش ہو تو پھر طبیعت خراب ہو. تو اس لیے آپ سکون کے ساتھ ہوٹل میں جائیں، سو جائیں، لیکن غور رکھیں کہ سر کے اوپر مرد حضرات کے کپڑا نہیں آنا چاہیے. اے سی چلتے ہوں گے وہاں پر، گرمی کا موسم ہے تو آپ اے سی چلا لیں، کمبل وغیرہ ٹانگوں پر لے لیں، جسم پر لے لیں، لیکن سر کے اوپر نہیں لینا. اللہ کے نبی نے منع کیا کہ سر نہیں ڈانپنا. تو اگر سونا چاہیں کچھ دیر آرام کریں، کھانا شانا کھائیں، جب آپ ریلیکس ہو جائیں اس کے بعد آپ حرم کی طرف روانہ ہوں گے. تو حرم کے دروازے 70، 9، 79 کی 79 نمبر دروازہ، 79 نمبر دروازہ انہوں نے مختص کر دیا ہے. جو نئے عمرے والے آئیں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. یہ مین جو بازار ہے نا مکہ ٹاور کے ساتھ والا جو پیچھے کو جا رہا ہے، اس بازار سے اگر آپ آئیں گے تو وہ دروازہ بالکل آپ کے سامنے آئے گا. تو آپ حرم سے اپنے کمروں سے آئیں گے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اگر لمبی نہیں آتی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنی تو یاد کرنی چاہیے. تو بیت اللہ میں یہ دعا پڑھ کر بیت اللہ میں داخل ہو جائیں. سیدھے چلتے جائیں گے تو سامنے آپ کو بیت اللہ کی عمارت نظر آ جائے گی. اس عمارت کو دیکھتے ہی ہمارے یہاں مشہور ہے جی، پہلی نظر بیت اللہ پر پڑھتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سنیں گے کبھی؟ بالکل ٹوٹلی غلط ہے.
آپ جب گھر سے نکلے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی دعائیں یہیں سے قبول ہونی شروع ہو گئی ہیں، بیت اللہ پہنچ کر قبول ہو گئی، یہ تو لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا ہے۔ جب حاجی سفر پر نکل گیا ہے تو سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بہت قبول ہوتی ہے، آپ سارے راستے دعائیں مانگتے جائیں، آپ کی قبول ہوں گی۔ سپیشل نہیں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو تب ہی قبول ہوگی۔ اچھا، پہلی نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر ڈالنا جائز ہے کہ نہیں؟ فتویٰ یہ بھی ملے گا، پاکستان میں باقاعدہ اخبارات میں چھپتا ہے کہ جب آپ نے بیت اللہ پر پہلی نظر ڈال لی، اس کے بعد جب طواف شروع کر کے 7 چکر لگانے ہیں تو 7 چکروں کے دوران آپ نے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، اگر دیکھا تو ایک بکرا پڑ جائے گا، مر گیا تھا۔ میرے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ وہ ایک لاہور کے مفتی ہیں بہت بڑے، انہوں نے اخبار میں آرٹیکل لکھا اور اس میں یہ مسئلہ بھی لکھا کہ بیت اللہ کو طواف کے دوران اگر نظر پڑ گئی بیت اللہ پر تو ایک بکرا دم پڑے گا۔ کہتے ہیں میں نے اخبار والے دفتر فون کیا، ان سے نمبر لیا اور نمبر لے کر مفتی صاحب کو فون کیا، مفتی صاحب سائیوال سے مکہ 4200 کلومیٹر ہے، 4200 کلومیٹر سفر طے کر کے میں جا رہا ہوں، کو 5 7 10 لاکھ روپیہ بھی خرچ کر رہا ہوں، اور اگر میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھنا نہیں تو لینے کی چلے ہاں۔ گل سمجھ دی؟ وہ لینے کیا جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ اگر بیت اللہ کو دیکھنا نہیں تو کرنے کیا جا رہا ہوں؟ تو بیت اللہ کو دیکھیں، جی بھر کر دیکھیں، دیکھیں گے تو سرور آئے گا، دیکھیں گے تو لذت آئے گی، اللہ کا گھر دیکھیں گے تو مزے آ جائیں گے۔ آپ جب نظر بھر کے دیکھیں گے تو آپ کی کیفیت اب جو ہے نا وہ وہاں وہ نہیں رہے گی۔ دل کی تاریں جب ملیں گی تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں بھی سینے پر نازل ہوں گی۔ تو بیت اللہ کو دیکھیں، جی بھر کر دیکھیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اب آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی، تحیۃ المسجد وہاں کا طواف ہے۔ طواف شروع کیسے کرنا؟ میری بہنیں بھی ادھر دیکھ لیں، مائیں بھی دیکھ لیں کہ بیت اللہ میں جب آپ جائیں گے تو اس طرح آپ جا رہے ہیں، سیدھے جا کر جب نکلیں گے تو آپ کے سامنے یہ والا کونا حجر اسود ہے، یہی سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، یہ والے کونے میں حجر اسود ہے، آپ کے دائیں سائڈ والا جو ہے۔ جیسے ہی آپ 79 نمبر دروازے سے انٹر ہوں گے تو سیدھا جا کے آپ بیت اللہ کے ان 2 کونوں کے درمیان نکلیں گے، یہ والا کونا حجر اسود ہے، ادھر کر کے مقام ابراہیم ہے۔ آگے جائیں گے تو اس طرح وہ ڈی کی شکل کی ایک دیوار نظر آئے گی، اس کو حتیم یا حجر کہتے ہیں۔ وہ حجر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے والوں نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا چودھریوں نے کہ یار اللہ کا گھر بنانے لگے ہیں تو صرف حلال کمائی لگائیں گے، حرام کی کمائی نہیں لگائیں گے۔ لیکن سارے سرداروں کے پیسے ملا کے بھی اتنے نہیں بن سکے کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا سکتے، تو پھر بنیادیں چھوٹی کر دی، اتنا حصہ آدھا باہر چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں حجر یا حتیم۔ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن بنا نہیں سکے، تو جو ڈی سی نظر آتی ہے باہر وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، وہ 2 کونے اندر آ گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یہ یمن کی طرف ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ طواف شروع کرنا ہے بیت اللہ میں جاتے ہی، نفل وغیرہ نہیں پڑھنے، بیت اللہ میں جاتے ہی مسجد میں دعا پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اندر گئے اور جاتے ہی طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے کے لیے آپ کو حجر اسود کے ساتھ 4 کام آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ اس کو آپ بوسہ دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو بوسہ دیں، اگر آپ اس تک پہنچ سکیں، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے نا، تو رش کی وجہ سے یہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور میری مائیں اور بہنیں یہ بات یہ میں رکھیں کہ رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ حجر اسود تک پہنچیں، کیونکہ مرد حضرات بہت دھکے مارتے ہیں، کونیاں مارتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے تو اس کا آسان طریقہ بھی ہے۔ پہلے چکر میں آپ جب جائیں گے تو یہ حجر اسود سے بہت دور آپ کا چکر ہوگا، بالکل قریب تو آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا، اتنا رش ہوتا ہے۔ آپ جب سیڑھیاں اتر کے نیچے مطار میں داخل ہوتے ہیں نا، 1 قدم آپ نیچے رکھتے ہیں 10 قدم تک کے نہ پیچھے بھی جاتے ہیں، تو آپ یہاں سے ایک دفعہ داخل ہو جائیں
طواف شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا کیا ہے کہ اگر آپ اس حجر اسود کا بوسہ لے سکیں تو لینا چاہیے. لیکن کس لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں حجر اسود مجھے پتا ہے انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہی ہے اور میرے نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے، میرا اللہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اور اگر میں نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود، حجر کا معنی پتھر اور اسود کا معنی سیاہ. فرمایا یہ سیاہ نہیں تھا، یہ جب جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اس کو بنی آدم کے گناہوں نے چوم چوم کے کالا کر دیا. یہ گناہ چوستا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جس بندے نے اس کا بوسہ لیا ہوگا حق کے ساتھ، دھکے مار کے نہیں، گالیاں نکال کے نہیں، پیار کے ساتھ باری آنے پر، اس کے حق میں یہ گواہی دے گا کہ اللہ میرا بوسہ اس نے لیا تھا. تو طواف شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بوسہ لے لیں. اگر بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا لیں. لوگوں کا رش ہوتا ہے تو کہتے بوڑھے دوتوں دی ہاتھ پا کے لگا لو. اگر ہاتھ لگ جائے ہاتھ کو چوم لیں. اگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی یا لاٹھی لگا کے اس کو چوم لیں. اگر یہ تینوں کام ممکن نہ ہوں تو پھر آپ دور سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر. اس طرح انہوں نے حجر اسود کے ساتھ دور تک سرخ رنگ کی نیچے پتھروں کی لائن لگائی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے. وہاں پر رکے نہیں، رکیں گے تو پیچھے ٹریفک رک جائے گی. آپ جاتے جاتے بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف آپ کا شروع ہو گیا ہے. اب مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اچھل کے ایسے جیسے دوڑی گھوڑا بھاگتا ہے. اگر ممکن ہو، رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے تکلف کرنے کی یا لوگوں کو دھکے مارنے کی. اگر ممکن ہو تو تھوڑا تھوڑا اچھل اچھل کر چلتا ہے اور اپنی چادر جو ہے دایاں کندھا ننگا کر کے بائیں کے اوپر ڈالنی. چادر کا پتہ نا کیسے ڈالتے ہیں؟ ہاں جی. تو چادر جو اوپر والی ہے اس کو ادھر دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا اور یہ کندھا بھی ننگا کر لینا ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اور یہ جو دوڑی گھوڑے کی طرح دوڑنا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ تھا حجر اسود اور ادھر جو پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمان جب پہلی دفعہ عمرہ کرنے آئے تو مدینہ منورہ کا بخار بہت مشہور ہے، آج بھی بڑا مشہور ہے. اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے. مدینے میں جس کو بخار چڑھ جائے نکل کڑاکے جاتے ہیں. تو اس دور میں بھی بخار بہت مشہور تھا. تو مشرکین مکہ کہنے لگے یہ جو مسلمان آئے ہیں نا مدینے سے عمرہ کرنے، یہ تو مرے ہی پے ہیں، انہیں تو جان ہی کوئی نہیں رہ گئی، ختم ہو چکے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا کندھے نکال کے ان کو دکھاؤ کہ اے میں نیچے آ گئے تو کوئی حرکت کر نہ بیا یہ جان بڑی جائے. اور اچھل اچھل کے حکم اس لیے دیا کہ ذرا ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور کوئی نہیں ہوئے، مسلمان جان میں ہیں. تو یہ مسلمان مردوں کے لیے ہے کہ وہ 3 چکر دوڑ کے لگائیں گے اور 4 چکر عام رفتار سے. اور 3 چکروں میں بھی جب ادھر سے شروع کریں گے تو ادھر سے آ کر ادھر جب پہنچیں گے تو ادھر آ کر سپیڈ ختم کر دیں. ادھر ان کے اجر ہو جاتا تھا نا تو آپ نے فرمایا کہ آگے ساتھ لے لو ادھر جا کے پھر لگا. تو 3 چکر لگانے ہیں اچھل اچھل کر اور 4 چکر عام رفتار سے. اب آپ نے ان چکروں میں پڑھنا کیا ہے؟ ہاں جی کیا پڑھیں گے؟ کوئی دعا؟ بدقسمتی سے بازار میں سے کتابیں ملتی ہیں جس میں ہر چکر کی علیحدہ علیحدہ دعائیں بنائی گئی ہیں اور لوگ ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے 50 بندے پیچھے اس کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں اور جب وہ چکر وہ ختم ہوتا ہے دعائیں پوری نہیں ہوتی پھر وہ رک جاتے ہیں، پھر پیچھے سے دھکے پڑتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر زخمی ہوتے ہیں. تو ایسا تکلف کوئی نہیں ہے. صرف ایک دعا ہے، صرف ایک دعا جو آپ نے بیت اللہ کے دوران پڑھنی ہے. کون سی؟ یہ والا رکن یمانی ہے اور یہ والا حجر اسود ہے. جب اس کے درمیان میں آئیں گے تو ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہو کہ آپ طواف کے دوران پڑھیں. کیا پڑھیں؟
اپنی مرضی کی دعائیں مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، اہل وطن کے لیے مانگیں، مظلوم کشمیریوں کے لیے مانگیں، اہل غزہ کے لیے مانگیں، اپنی بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، جو دعا آپ کا دل کرے وہ مانگتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، جو دل کرے وہاں آپ ہر چکر میں پڑھتے رہیں۔ تو پہلا چکر یہاں سے شروع ہوا، ختم کہاں ہوگا؟ ختم بھی حجر اسود پر ہو کر جا کر آگا۔ تو پہلا چکر ختم ہوا، دوسرا پھر اسی طرح شروع کرنا ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیں تو کیسے لیں گے؟ پہلا چکر آپ رش میں پھنس کے نکلیں گے، ادھر والا علاقہ تھوڑا تنگ ہے، جیسے جیسے آپ اس طرف جائیں گے نا مطاف کھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرف آئیں گے تو کھلا ہو جائے گا، جب کھلا ہو جائے تو آپ تھوڑا تھوڑا بیت اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں، ادھر آپ طواف کر رہے تھے لیکن آپ کو جگہ کھلی ملی تو آپ تھوڑا تھوڑا ادھر قریب آتے جائیں، ادھر آئیں گے تو تھوڑا سا اور جگہ کھلی ہے، ادھر اور قریب ہو جائیں گے۔ ایک چکر اگر آپ قریب نہیں آ سکے تو اگلے چکر میں یقیناً آپ اس کونے کو چھونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کونے کو صرف ایسے ہاتھ لگانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا، اور اگر ہاتھ نہ لگے تو ایسے ہی آگے گزر جانا ہے۔ یہاں پر دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جب آپ دوسرے یا تیسرے چکر میں بیت اللہ کے قریب ہو جائیں تو اور قریب ہو جائیں دیوار کے، رش ہوگا، باری آئے گی، انتظار کرنا پڑے گا، لیکن آہستہ 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 آپ دیوار کے ساتھ جائیں گے تو آپ حجر اسود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ بوسہ لے لیں، بوسہ نہیں تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیں، نہیں تو چھڑی لگا کے اس کو چوم لیں، نہیں ہو سکتا تو پھر ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر آگے گزر جائیں۔ تو اس طرح 7 چکر لگائیں گے، 7 چکروں کو کہتے ہیں طواف۔ 7 چکر لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھے جائیں، تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کرو۔ تو وہ مقام ابراہیم اس طرح تھوڑا سا فاصلے پر ایک آپ کو مرتبہ سا نظر آئے گا شیشے کا، اس کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر 2 پاؤں لگے ہوئے ہیں، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدم۔ یہ پتھر بھی جنت سے آیا تھا اور آٹومیٹک سسٹم تھا، بیت اللہ کی دیوار تعمیر کرنے کے لیے جیسے جیسے وہ دیوار اوپر جاتی پتھر اپنے آپ وہ اوپر کو چلی جاتی، تو اس کے اندر پتھر کے اندر حضرت ابراہیم کے قدم اسی طرح کھبے ہوئے ہیں جیسے گلی مٹی کے اندر کھب جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اس کو چومنا نہیں، اس کو چومنا جائز نہیں، اس کے اوپر سجدے کرنے جائز نہیں، اس کے پیچھے نفل پڑھنے ہیں، لیکن جب آپ جائیں گے تو رش بے تاشا ہوگا، اس لیے یہاں پر نہیں نفل پڑھ سکتے تو پیچھے برآمدے میں چلے جائیں، برآمدے میں بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو پچھلے حال میں چلے جائیں، جہاں جگہ ملے۔ بعض خواتین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ زبردستی مردوں کو دھکے مار کے ادھر نفل نیند لیتی، اور بندے اب ٹھڈے مار کے اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ادھر جگہ مل جائے، اگر ان دنوں رش کم ہو، ابل تو ہوگا نہیں، تو پھر پیچھے چلے جائیں، جہاں پر بھی جا کر پڑھیں گے 2 نفل ادا ہو جائیں گے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ زمزم پینا ہے۔ زمزم کے انہوں نے ہر جگہ پر کولر رکھے ہوئے ہیں، اور کولر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ پانی گرم ہے۔ گرم کا مطلب گرم نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے، اور ٹھنڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ یک ٹھنڈا۔ گرمی میں آپ یک ٹھنڈا پیئیں گے تو گلا پکڑا جائے گا، تو وہاں پر زمزم پینا ہے۔ کتنا پینا ہے؟ سیر ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق پانی سیر ہو کے نہیں پیتا، تو مومن کو سیر ہو کر پینے کا حکم ہے کہ خوب جی بھر کر پیو، اور وہ پانی ایسا مبارک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ وہی پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ آپ جو دل میں دعا ہو نا میں فلاں جا کر وہ نہیں کراں گا، یا یہ دعا تو میں وہیں جا کر مانگوں گی، تو وہاں آپ زمزم پیتے وقت مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% نہیں، 100% نہیں، 1000 کروڑ اربوں خربوں فیصد سچا ہے۔ حرم کے اندر وہاں پر سوموار اور جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں،
تو یونیورسٹی کے طالب علم بھی وہاں بیٹھے تھے افطاری کرنے کے لیے. تو ایک طالب علم جس کو 4 یا 5 نمبر کا چشمہ لگا ہوا تھا موٹا، اس کو ایسے خیال آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کو جس نیت سے پیے اللہ وہی پوری کر دیتا ہے. تو اس نے فوراً چشمہ اتار کے نیچے رکھا تو کہتا ہے میرے اللہ، میرے سونے ربا، اے گلاس آج میں اپنی نظراں واسطے لگا ہوں پین، اللہ صحیح فرما دے. زمزم پی کے اس نے نعرہ مارا اللہ اکبر. ساتھیوں نے کہا یہ ہل گیا، کیوں ہوئی؟ کیا نے کہا اللہ کی قسم میری نظر صحیح ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تینوں تو 5 نمبر چشمہ لگ گیا. انہوں نے کہا وہ جو گھڑی لگی ہے نا ستون کے اوپر حرم کے دوسری سائڈ پر، مطاف کی دوسری سائڈ پر گھڑیاں لگی ہوئی ہیں تھموں کے ساتھ، وہ ستون کے اوپر جو گھڑی لگی ہے کیا ٹائم ہوا؟ کہتا بڑی سوئی اینے تے چھوٹی سوئی اینے تے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زمزم پئیں، جی بھر کر پئیں. کنجوسی نہیں کرنی. آپ یہاں پاکستان میں تو لاتے تھوڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، وہاں پر جی بھر کر پئیں اور جس نیت سے پئیں وہی پوری ہوگی. اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی جسمانی تکلیف ہے تو اس کی شفا کے لیے پئیں. اٹلی کا ایک جوڑا میاں بیوی کو کینسر تھا، 4تھے گریڈ سے جب وہ آخری گریڈ میں داخل ہوئی تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جی گھر لے جاؤ، اب اللہ اللہ کرو. دونوں میاں بیوی مسلمان تھے. تو بیوی نے خامہ سے کہا کہ اب میری زندگی تو تجھے پتہ ہی ہے کتنے کو دن میں رہ گئے تو میں نے عمرہ ہی کرا دی. وہ بھی نیک آدمی تھا، اس نے کہا چلو چلتے عمرہ کر لیں. کینسر کی وجہ سے اس کا چہرہ پورا متاثر تھا اور گلا ہوا تھا، اور وہ جب حرم پہنچی تو وہ اپنے چہرے کو ہر وقت نقاب کے ساتھ ڈھانپ کے رکھتی تھی. تو جب خواتین کا وہاں پر پورشن الگ بنا ہوا ہے تو وہ خواتین میں بھی بیٹھتی نا تو وہ چہرہ ننگا نہیں کرتی تھی. کئی دن گزر گئے تو جو روز اس کو دیکھتی تھی، وہ ایک خاتون نے پوچھا بہن کیا وجہ آپ چہرہ ننگا کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتی بہن بس رہنے دو، میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ میں کھولوں. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں آ کر بھی پریشان ہیں. انہوں نے کہا کیا کروں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم کو جس مقصد کے لیے پیو گا اللہ وہی پورا کرے گا. تو پھر انہوں نے کہا زمزم پیو اس نیت سے کہ اللہ تجھے شفا دے دے اور اپنے چہرے کو زمزم سے دھو. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ جو 15-10 دن وہاں رہی روزانہ اس نیت سے زمزم پینا شروع کیا اور ساتھ اپنے چہرے کو دھونا شروع کیا. تو 15-20 دن کے اندر چہرہ صحیح سلامت ہو گیا، صحت واپس آ گئی. جب واپس جا کے ڈاکٹروں کو دوبارہ چیک اپ کیا تو کینسر 0. تو ڈاکٹر حیران ہے کہ کیا علاج کرایا ہے، کہاں سے دوائی لی ہے؟ کہنی دوائی میرے نبی نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو زمزم کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آپ کی جسمانی روحانی بیماریاں تکلیفیں سب دور ہو سکتی ہیں. اس لیے زمزم پئیں اور جی بھر کر پئیں. زمزم پینے کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کریں. اب یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو ہمارے ہاں دعا بھی تھوڑی سی کر کے بھاگنے کی کرتے ہیں. آپ یہ مت سوچیں کہ میں نے عمرہ آدھے گھنٹے سے کر لیا، ہو جاتا ہے کرنے والے آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہیں یار مجھے 3 گھنٹے لگے نے تو بڑی مشکل عمرہ پورا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی کہ آپ کے لینے کیا گئے ہیں؟ دعائیں کرنے کے لیے. دعائیں مانگیں تسلی کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں مانگیں. دعائیں مانگنے کے لیے اگر آپ کو بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لپٹنے کا چمٹنے کا موقع ملے تو چمٹ بھی جائیں. بیت اللہ کے ساتھ چمٹنا بھی جائز ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو چمٹ کر دعا مانگیں، نہ ملے تو وہیں مطاف میں بیٹھ جائیں یا برآمدے میں بیٹھ جائیں اور لمبی دعائیں کریں اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے صفا اور مروہ کی طرف. صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ ہے حجر اسود، اور اس کی دائیں جانب دیکھیں گے تو یہاں پر صفا پہاڑی تھی جو اب توسیع کے اندر ساری ختم ہو گئی ہے. ایک نکر انہوں نے تھوڑی سی بچا کے شیشے کے اندر رکھی ہوئی ہے بطور مثال کہ یہ صفا تھی، اور اس کونے میں مروہ ہے، اس میں بھی انہوں نے تھوڑی سی پہاڑی رکھ کے باقی ساری توسیع کر کے لوگوں کے بیٹھنے کی گزرنے کی جگہ بنا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. لوگوں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، تو جو آ کر حج اور عمرہ کرے ان کے درمیان صحیح بھی کرنی ہے. تو اب آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں گے، صفا پہاڑی پر چڑھ کے واپس دیکھیں گے تو آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا. تو واپس بیت اللہ کی طرف نظر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد جیسے آپ دعا کرتے ہیں نا درود شریف پڑھے
سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں، اسم اعظم اگر آپ کو آتا ہے تو وہ پڑھیں، آتا ہے اسم اعظم؟ اسم اعظم قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اس میں اسم اعظم بھی موجود ہے، تو اسم اعظم کے طور پر قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اس کے بعد دعا مانگنی، اور دعا میں اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی شامل کرائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3-4 لفظ ہیں، یہ بھی یاد کر کے جائیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، جتنی دعا آپ مانگیں، اس کے بعد دوبارہ پھر یہی دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ دوسری مرتبہ پھر اپنی دعائیں کریں، جی بھر کر کریں، اور تیسری مرتبہ پھر یہی دعا پڑھنی ہے اور پھر دعائیں کرنی ہیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد، تسلی کے بعد، اگر آپ پانی پینا چاہیں تو پانی ادھر بھی پڑا ہوگا، پانی پئیں، اور اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف آپ نے چل پڑنا، خواتین بھی اور مرد بھی، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے اور زبان سے کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی صفا سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب ان دونوں پہاڑیوں کا تذکرہ کیا تو پہلے صفا کا تذکرہ کیا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، تو اب آپ نے صفا سے مروہ کی طرف چل پڑنا ہے۔ رستے میں وہ جگہ آئے گی جہاں ام اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی۔ کس لیے دوڑ لگائی تھی؟ پانی کی تلاش میں، اپنے بچے کے لیے جب پانی وہ ڈھونڈ رہی تھیں تو اس وقت انہوں نے دوڑ لگائی تھی۔ اس پہاڑی سے اترتی تھی نیچے ڈھلان کے، تو یہاں پر تھوڑی سی ہموار جگہ آتی تھی تو بھاگتی تھی، آگے مروہ پہاڑی پر چڑھتی تھی، پانی دیکھتی، پانی کوئی نہیں ملتا بچے کے لیے، تو وہ 7 چکر انہوں نے بھاگ بھاگ کے جو لگائے تھے، تو اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ فرمایا جو بھی میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے گا وہ بھی یہاں 7 چکر لگائے گا۔ تو اب مرد حضرات کے لیے وہاں پر انہوں نے سبز لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، اتنے پورشن پر نا، چھت کے اوپر سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے آپ نے دوڑنا ہے، تو مرد حضرات باقاعدہ وہاں دوڑیں، اگر زیادہ نہیں بھاگا جا سکتا تو آہستہ آہستہ، جو بزرگ ہیں وہ آہستہ آہستہ، جو جوان ہیں وہ بھاگیں، خواتین کے لیے بھاگنے کا حکم نہیں ہے، بچیاں بھی وہاں دوڑ لگا رہی ہیں، تو بچیاں چلو جوش میں آ جاتی ہیں چھوٹی، تو جو بچیاں ان کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے دوڑ نہیں لگانی، مرد حضرات دوڑ لگائیں گے، وہ لائٹیں جیسے ختم ہوں تو دوڑ ختم، آگے آرام سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر چڑھ جائیں۔ اب اس سفر کے دوران کیا پڑھنا ہے؟ یہ سفر اچھا خاصا بن جاتا ہے، اس کے دوران بھی آپ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات سے کہا تھا اگر تم ہر وقت دعائیں مانگنے کی بجائے ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ 2 انعام دے گا، ایک اللہ ہر پریشانی تمہاری دور کر دے گا، اور دوسرا اللہ ہر طرح کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اس دوران آپ درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کوئی صورت آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھتے رہیں، بہرحال گپے نہیں مارنی، ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب آپ مروہ پر جائیں گے تو وہاں سے بیت اللہ کی طرف دیکھنا، بیت اللہ کدھر ہوگا؟ ادھر چلے گئے ہیں تو ادھر آئے گئے بیت اللہ، جہاں میں بیٹھا ہوں اس طرح ہوگا، ادھر کو منہ کر کے وہی کرنا ہے عمل جو ہم نے صفا پر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ 3 دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ اپنی دعائیں کرنی ہیں، تو اپنی اچھی خاصی دعائیں کر کے پھر واپس چلیں گے، یہ 1 چکر آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ اب واپس چلیں گے تو صفا پر جا کر دوسرا چکر آپ کا پورا ہو گیا ہے، اور وہاں پر پھر وہی عمل کریں گے جو پہلی دفعہ کیا تھا، پھر واپس تیسرا چکر، چوتھا چکر، 5واں، 6واں اور 7واں چکر آپ آ کر پھر مروہ پر ہی پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ کی یہ صحیح پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات اپنے سارے سر کے بال کٹوائیں گے، یا ٹینڈ کروا لیں، اگر ٹینڈ نہیں کروانی تو اگر آپ نے حج کے موقع پر بھی کروانی ہے پھر، تو اس لیے آپ یا تو وہ مشین پھروا لیں
یا کینچی کے ساتھ پورے سر کے بال چھوٹے چھوٹے کروا لیں، اس کو کہتے ہیں حلق یا تقصیر۔ اور خواتین اپنی چوٹی کے نیچے سے 1 پورے یا 2 پوروں کے درمیان بال خود ہی کاٹ لیں، یا کسی دوسری کو کہیں کہ باجی کاٹ دے، تو میرے کاٹ دے میں تیرے کاٹ دوں گا، تو یہ عمرہ آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ یہاں تک عمرہ تھا۔ اب آپ 8 ذو الحجہ تک آپ فارغ ہیں، بالکل آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس پابندیوں کا تعلق عمرے تک تھا، عمرہ آپ کا پورا ہو گیا۔ اب 8 ذو الحجہ تک آپ ایسے ہی ہیں جیسے پاکستان میں بیٹھے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، خوشبو والا صابن حلال ہے، آپ خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، جو مرضی لگائیں، بال آپ نے کٹوا لیے، ناخن بڑے ہوں وہ بھی کٹوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ساری تفصیل اس لحاظ سے تھی کہ اگر آپ کی فلائٹ پاکستان سے جدہ اور پھر آپ وہاں مکہ پہنچیں تو آپ نے کس طرح سے عمرہ کرنا ہے، کس طرح سے حج کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی فلائٹ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی ہے تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو گھر سے احرام باندھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر جا کر بھی احرام نہیں باندھیں، بلکہ اپنے حاہی لباس میں مدینہ منورہ چلے جائیں۔ جتنے دن سٹے ہوگا مدینہ منورہ میں اتنے دن آپ اپنے عام لباس میں ہی رہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلیں گے تو 7-8 کلومیٹر پر ذوالحلیفہ میقات ہے اہل مدینہ کا، وہاں سے آپ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے، اور یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے، لبیک اللہم عمرتن، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور پھر وہاں جا کر عمرہ کریں گے، جس طرح کے پہلے میں نے تفصیل سے بتایا ہے۔ اچھا، اگر احرام کے دوران کسی حاجی نے اپنے سر میں خارش کی اور بال گر گئے 1-2 تو پھر، اور اگر غلطی سے حرم کے اندر گیا، وہاں واش روم میں صابن پڑا تھا، صابن لگا کے ہاتھ دھولا ہے تو دم پڑ گیا نا؟ نہیں پڑا۔ صابن خوشبو والا آپ عمدن نہ لگائیں، اور اگر آپ کو وہ حرم میں جو پڑا ہوا تھا آپ نے لگا لیا اور آپ کو یاد آیا اس میں خوشبو تھی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم نہیں پڑا۔ اور اگر آپ کو خارش ہوئی ہے اور اس سے بال گر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لمبے سفر کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے مجھے جوئیں پڑ گئی، اور جوئیں بھی اس حد تک پڑیں کہ وہ میرے چہرے پر گر رہی تھی اور پورے جسم کے اوپر وہ دندیاں کاٹ رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو پوچھا احوامک یؤذیک، کہا مجھے لگتا ہے کہ تیری جوئیں تجھے بہت تکلیف دے رہی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی بہت برا حال ہے، بہت کاٹ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ بال کٹوا دو، ٹینڈ کروا دو، ٹینڈ کروا کے نہا دھو کے کپڑے صاف ستھرے پہن لو، کوئی بات نہیں، حرام کی چادریں پہن لو، نہا لو، لیکن اس کے بدلے میں جو آپ نے وقت سے پہلے بال کٹوائے ہیں تو اس کے لیے یا تو 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 1 قربانی کر لو۔ تو یہ 3 آپشن آپ نے ان کو دی، یا 3 روزے، یا 6 مسکینوں کو کھانا، یا 1 قربانی کر دو۔ تو یہ اس وقت ہے جب آپ عمدن کوئی کام کریں، اور اگر غلطی سے وال 2-4 گر کے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، تو حج جو ہے 8 تاریخ کو شروع ہوگا، 8 ذو الحجہ کو۔ اس دن کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ ترویہ کا معنی ہے سیراب کرنا۔ اس دور میں چونکہ مینا میں آگے پانی نہیں ملتا تھا، تو اونٹ کی خاصیت کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ پانی جی بھر کر پی لے تو 2-4 دن نکال جاتا ہے۔ تو اس روز اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلا کے ان کے اوپر پانی کے مشکیدیں لوڈ کر کے حاجی ساتھ لے جاتے تھے، اس لیے اس تاریخ کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ تو 8 تاریخ کو آپ کا حج شروع ہوگا، آپ اپنے اپنے ہوٹلوں سے احرام باندھیں گے اور احرام باندھ کر نیت کریں گے لبیک اللہم حجن، اے اللہ اب میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ یہ نیت کرتے ہی آپ پر پھر وہی پابندیاں آ جائیں گی کہ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اب حلال نہیں رہ گئے۔ تو اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا جائیں گے۔ مکہ سے مینا کو 8-10 کلومیٹر پر ایک بستی ہے، وہاں پر جو آپ سرکاری طور پر جائیں گے آپ کو بسوں کے ذریعے لے جایا جائے گا، تو بسوں کے ذریعے آپ کو وہ رات کو ہی لے جائیں گے یا صبح صبح لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مینا میں جا کر پڑھی ہے۔ تو مینا میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 دن اور رات آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، اور ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنی ہے اور قصر کر کے پڑھنی ہے۔
آپ مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا مکے والوں تم اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ظہر کی بھی 2 رکعتیں پڑھیں، عصر کی بھی 2، عشاء کی بھی 2، مغرب کی 3 اور فجر کی 4 ہی پڑھی۔ تو وہاں مینا میں پہنچ کر 8 تاریخ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو 8 تاریخ کو آپ مینا میں پہنچ جائیں گے اپنے اپنے خیموں میں، یا جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں ٹھہرے گا، اور 5 نمازیں یہاں پر ادا کرنی ہیں آپ نے اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے۔ تو وہاں مینا میں 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اشراق پڑھنے کے بعد، پھر جب سورج طلوع ہو جائے گا، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ اشراق پڑھ لیں، اور وہاں سے اب آپ کو لے جایا جائے گا عرفات۔ تاریخ کتنی ہو گئی ہے؟ 9۔ اور یہ ہے حج کا سب سے اہم رکن، عرفات کے اندر جا کر ٹھہرنا۔ اب رستے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ ہم میں سے کچھ وہ تھے جو تلبیہ پڑھ رہے تھے اور کچھ تکبیرات پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کچھ تسبیحات پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو رستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ جو آپ سرکاری طور پر جائیں گے، آپ کے وہاں پر باقاعدہ خیمے ہیں، خیموں میں آپ ٹھہریں گے، اور اگر آپ ہمت کر کے مسجد میں پہنچ سکیں تو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ظہر اور عصر پڑھنی ہے، جمع کر کے اور قصر کر کے، اور امام صاحب حج کا خطبہ دیں گے، آپ نے خطبہ بھی سننا ہے، اور 2 نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ اور قصر کر کے۔ اور اگر آپ مسجد تک نہیں پہنچتے اور وہ صفیں دور تک چلی گئی ہیں تو آپ وہیں صف میں امام کے ساتھ امامت میں نماز پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، اور اگر آپ اتنی دور ہیں جہاں آپ کو امام صاحب کی آواز بھی نہیں آ رہی اور آپ ریڈیو پر لگا کے سن رہے ہیں جی خطبہ ہو رہا ہے، عرفات میں بڑی دور تک خیمے ہوتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ اور نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات۔ اگر آپ کھڑے ہو کے تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے نمازوں کے بعد خطبہ سننے کے بعد سے لے کر شام تک، اس میں سب سے زیادہ دعائیں ہی کرنی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا۔ جو پاکستان میں ہوں گے اس دن اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کی کفارہ بن جائے گا۔ لیکن آپ کا اس دن روزہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی کا یہ روزہ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے پیالہ ایسے اوپر دکھا کے سب کو پی لیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ روزہ آج نہیں۔ تو وہاں پر مینا عرفات میں حاجی حضرات روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ دعائیں مانگیں گے، ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ کب تک؟ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ سورج غروب ہونے تک سب سے بہترین دعا، سب سے شاندار دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء اور میں نے جو بہترین دعا مانگی عرفہ کے دن وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ اس میں دعا کون سی مانگی ہے، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا جو میں نے بھی مانگی ہے اور نبیوں نے بھی مانگی ہے، سب نے مانگی ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میرے ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہت بھی اس کی ہے، ساری تعریفیں بھی اس کی ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں دعا کون سی آئی ہے؟ ہاں جی، ان کلمات کے اندر دعا کون سی ہے؟ کوئی نہیں لبھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کلمات جو دعا کے طور پر میں نے عرفہ کے دن پڑھے وہ یہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس کے اندر دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر دعا ہے، وہ کیسے ہے وہ ذرا سمجھیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ میرے ایک سائی وال کے نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا
تو طواف کے دوران نا ایک پنجابی آواز میرے کانوں میں پڑی طواف کے دوران، تو میرا ایک دم دھیان پیچھے پیا بھی یہ کیڑا بندہ ہے جہاں پنجابی کی گلاں پہ کرتا ہے. تو کہتا کہ ایک بابا جی تھے، انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی، دھوتی باندھی ہوئی، پنڈ کا کوئی بابا چودھری ٹائپ، تو وہ بیت اللہ کی طرف نظریں ٹکا کے تو گلاں کرتا سی پیا رب کے ساتھ. کیا رہا تھا کہ ربا سونے تینوں پتا کہ میں ڈیرے دار بندہ، تے اج تک جیڑا بندہ میرے ڈیرے تے آیا نا میں کبھی خالی نہیں موڑیا، تے اج یہ ڈیرے دار تیرے ڈیرے تے آیا ہاں تیری جویں مرضی کر لے. اس نے کیا مانگا؟ اس نے ہر چیز مانگ لی ہے، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اس دعا میں بھی ایسا ہی ہے، جب بندہ کہتا کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو دوجے لفظاں جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مالک شہنشاہ تو ہے تو میں فقیر ہوں، پھر نواز دے. اب وہ اپنی شان کے مطابق نوازے گا. آپ میرے سے فقیر کو آئے نا تو ہم آپ جیب کے حساب سے کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے. کوئی سیٹ بندہ ہو تو وہ 5000 کا نوٹ بھی دے جاتا ہے. تو جب بات ہو شہنشاہ کی، سارے جہانوں کے مالک کی، تو وہ پھر کیا نوازے گا؟ وہ پھر اپنی شان کے مطابق نوازے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے جو میں نے بھی مانگی ہے اور پہلے نبیوں نے بھی، اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو شام تک یہ ذکر اذکار کریں، دعائیں مانگیں. شام جب سورج غروب ہو جائے تو اللہ کے نبی یہاں سے روانہ ہو گئے تھے واپسی. منا اور عرفہ کے درمیان ہے مزدلفہ. آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے، عرفات میں نہیں پڑھنی. جلد بازی وہ نماز قضا ہوگی، نہیں قضا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی آپ وضو فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز آگے جا کے پڑھیں گے. تو جب آپ مزدلفہ میں پہنچے وہاں پر جا کے آپ نے اذان کہلوائی، اقامت کھلوائی، پہلے مغرب پڑھی اور پھر عشاء پڑھی، لیکن قصر کر کے اور جمع کر کے. اس کے بعد آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ کی رات اگر وہ آپ کو وہاں رکنے دیں، مگر نہ سرکاری مہمانوں کو وہ رکنے نہیں دیتے، گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں، تھوڑی دیر وہ کہتے ہیں رک رہے ہیں دعا کر لو، پھر واپس مینا میں خیموں میں لے جاتے ہیں. اور اگر کوئی رک سکے تو ساری رات وہاں آرام ہی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں کوئی خاص عبادت نہیں کی، بلکہ وہاں پر نمازیں بھی قصر پڑھی ہیں اور جمع کر کے پڑھی ہیں. اور پھر آپ نے سو کے آرام کر کے گزاری ہے رات، اور صبح کو اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد لمبی دعائیں مانگی ہیں. مشعر حرام کے پاس کھڑے ہو کر، وہاں پر مسجد ہے، وہاں پر اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی. اور سورج نکلنے سے پہلے جب تھوڑی سی روشنی ہو گئی تو آپ مینا کے لیے روانہ ہو گئے. اب تاریخ کیا ہو گئی ہے؟ یہ آپ کے حج کا سب سے مشکل اور سب سے طویل ترین دن ہے، جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اس دن آپ نے 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1، جاتے ہی سب سے بڑا جمرہ، جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں بڑا شیطان کہتے ہیں. شیطان نہیں ہے، وہ پتھر کا ایک پلر ہے، اب تو انہوں نے بہت بڑا بنا دیا ہے حاجیوں کی سہولت کے لیے. پہلے کسی دور میں ایک سنگل ستون ہوتا تھا اور اس کے گرد حوض ہوتا تھا. دور سے پتھر اگر حوض کے اندر گر گیا تو آپ کی کنکری شمار ہو جائے گی. اب انہوں نے اس کو لمبا بنا دیا، کافی لمبا، اور حوض بھی بڑا کر دیا. لوگ دو آرام سے جا کر مارتے ہیں. تو اب اس کو کنکریاں مارنی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے قربانی کرنی ہے. نمبر 3، آپ نے بال کٹانے ہیں. نمبر 4، آپ نے واپس مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا ہے. یہ 4 کام ہیں ترتیب سے کرنے کے. اگر آپ نے ترتیب توڑی کیا ہوگا؟ دم پڑ جائے گا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ما شعرتو، اللہ کے نبی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں نے بال پہلے کٹا لی ہیں اور ابھی کنکریاں میری رہتی ہیں. آپ نے فرمایا ارمی فلا حرج، اب جاؤ کنکریاں مار لو، کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا آیا اللہ کے نبی میں نے قربانی کر لی اور میں نے ابھی ٹینڈ کرانی ہے. آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی گل نہیں، جڑا کم رہ گیا ہون کر لا جا کے، کوئی حرج نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز 4 کاموں کی ترتیب واجب قرار نہیں دی. جس نے جو کام پہلے کر لیا آپ نے فرمایا دوسرا اب جا کر کر لو. تو اس روز آپ کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ آرام سے اپنے خیمے تشریف لے جائیں،
مرد حضرات وہاں خیمے میں ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، خواتین بھی کینچی پاس ہو تو تھوڑے سے بال کاٹنے کاٹ لیں، اور قربانی کا ٹائم اگر آپ وہاں پر سرکاری طور پر جمع کروا دیتے ہیں تو وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ذبح ہوگی۔ اس وقت کے بعد گویا کہ آپ کے دو کام ہو گئے، ایک آپ نے بال کاٹ لیے، ایک آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب 4 میں سے 2 کام کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے احرام کی چادریں اتار کر اپنا شلوار قمیض پہن سکتے ہیں۔ صرف ایک پابندی باقی رہ گئی ہے کہ میاں بیوی اگر کٹھے حج پر گئے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بھی حلال نہیں ہوئے۔ باقی آپ وہ صابن بھی خوشبو والا استعمال کریں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی تراش سکتے ہیں، کوئی پابندی باقی نہیں رہ گئی سوائے ایک کے۔ اس روز مزدلفہ میں آپ نے وطر بھی نہیں پڑھا، وطر کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ نے اس روز وطر پڑھے۔ تو سنتے اور نوافل کی چھٹی ہے، اسی لیے تو نماز قصر کرتے ہیں۔ تو 4 کاموں میں سے 2 جب آپ کر لیں اپنی سہولت کے مطابق، آپ پہلے سمجھتے ہیں کہ میں کنکریاں مار رہا ہوں، کنکریاں مارنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ لوگ جائیں گے، ادھر سے بڑی روڈ آ رہی ہے جہاں پر لاکھوں لوگ ایسے کٹھے سفر کر کے جا رہے ہیں، آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ چھت ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس کے نیچے یہ ہے پلر بنا ہوا، اور اس پلر کے ساتھ حوض بھی ہے۔ اب آپ جائیں گے تو سارے لوگ ادھر سے چونکہ آ رہے ہیں تو سارا رش ادھر ہوگا۔ آپ اگر تھوڑی سی ذہانت سے کام لیں، ادھر سے اوپر سے نکل کے اگلی سائڈ پر آ جائیں، یا ادھر سے لوگوں کے پیچھے سے نکل کے ادھر آ جائیں تو ادھر سارا خالی پڑا ہوگا، کیونکہ ہم پاکستانی نہیں، ساریاں قوموں کا یہ حال ہے کہ وہ سیدھے ادھر آئیں گے تو سارے ادھر اکٹھے ہو جائیں گے، آگے نہیں دیکھتے، زحمت ہی نہیں کرتے کہ یار اتنے ویلا پہ ہے۔ تو 10 تاریخ کو صرف ایک بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے سے آ رہے ہیں تو گھوم کے آگے آ جائیں، آگے آ کر ماریں تو آپ کے آسانی سے کنکریاں بچ جائیں گی۔ کنکریاں 7 کنکریاں مارنی ہیں، رستے سے جمرہ کنکریاں رستے مزدلفہ سے لے سکتے ہیں آپ، 7 کنکریاں لے لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پتھر کو ماریں گے، ستون کو۔ اگر وہ حوض کے اندر ڈگ گئی ہے تو آپ کی کنکری پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ باہر گر گئی ہے کہیں اس کو لگی بھی نہیں ہے اب تو چانس نہیں ہے باہر جانے کا، کیونکہ وہ ستون بہت لمبا انہوں نے کر دیا ہے علماء کرام کے اجتہاد کی خاطر کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، وہ بہت لمبا کر دیا ہے۔ آپ بالکل اس کے قریب جا کر بڑے آرام سے ماریں بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک دور تھا کہ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے تھے کہ ستون اس طرح تھا سنگل، اور دور سے لوگ مارتے تھے تو لوگوں کے ٹنڈوں میں جا کر لگتے تھے۔ اب آپ بڑے آرام سے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 کنکریاں ماریں، جا کر بال کٹائیں، اور قربانی کا وقت ہو جائے، قربانی ہو گئی ہے تو اب آپ شلوار قمیض پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ آج جا کر طواف افاضہ کر لیں، اور صحیح بھی کرنی ہے، اگر یہ کام آپ آج کر لیں تو آپ کا حج تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ آج تھک گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آج ہمت نہیں رہ گئی، کیونکہ آپ نے مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اگر بسوں میں بھی آئیں گے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو بندہ تھک جاتا ہے، اور اگر وہ پیدل ہو تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے، جتنا لمبا سفر وہ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ تھک گئے ہیں تو اس دن آرام کریں، شلوار قمیض پہن لیے، نہائیں دھوئیں، کھائیں پییں، اور اگلے دن جا کر طواف افاضہ کر لیں تو بھی آپ کا حج پورا ہو گیا ہے۔ اب آگے ہے 11 اور 12 اور 13، 3 دن یا 2 دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2 دن مار کے واپس چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی 3 دن مار کے جائے کنکریاں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگلے دن کیا کرنا ہے؟ اگلے دن سورج زوال کے بعد، اب تو انہوں علماء کرام نے اجازت دے دی کہ جس وقت مرضی مار لے کوئی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ جائیں گے اور تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ پہلے چھوٹا آئے گا اس کو ماریں، پھر بڑا آئے گا اس کو ماریں، پھر اس سے بڑا آئے گا اس کو ماریں۔ پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد اس کی سائڈ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں بھی مانگنی ہیں، پھر دوسرے کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہیں، اور تیسرے کے بعد دعائیں نہیں مانگنی، آگے نکل کے اپنے خیموں کو چلے جانا ہے۔ 11 اور 12 کو صرف کنکریاں ہی مارنی ہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ اگر 13 تاریخ کو آپ رکیں تو آپ کی خوشی ہے، اور اگر آپ 12 کو کنکریاں مار کے واپس آ جائیں تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں رات کو آپ نے مینا میں ہی ٹھہرنا ہے، آپ مکہ میں نہیں رہائش رکھ سکتے۔ اگر آپ مکہ گئے ہیں طواف کرنے، طواف کر کے واپس مینا میں آپ کا پہنچنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے رات گزارنا مینا میں یہ واجبی ہے، اور اگر آپ وہاں باہر رہ گئے اور نہیں پہنچ سکے تو پھر آپ کو ایک بکرا یہاں پر فدیہ دینا پڑے گا۔
تو اس طرح 12 تاریخ کو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا یا 13 تاریخ کو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ جتنے دن مکے رہیں گے وہ عام سادہ لباس میں عام حاجیوں کی طرح آپ رہیں، اور جس دن آپ کی فلائٹ واپسی ہوگی اس دن طواف وداع آپ نے کرنا ہے۔ طواف وداع آنے سے پہلے کرنا ہے، آخری وقت پر کرنا ہے۔ جب آپ کو بتا دیا جائے کہ اتنے بجے آپ کو ہوٹل سے لے جائیں گے تو اس سے کوئی 2 گھنٹے پہلے جائیں اور جا کر طواف وداع بھی کریں۔ اگر کوئی خاتون طواف وداع نہ کر سکے، اس کو مخصوص ایام کی وجہ سے مسئلہ ہو جائے حج کے بعد، تو وہ طواف وداع کے بغیر بھی اپنے وطن واپس آ سکتی ہے۔ تو آپ جب مدینہ منورہ جائیں تو آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا مرکز ہے مدینہ منورہ۔ آپ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ لینڈ کر جائیں اور وہاں جا کر جتنے دن بھی قیام کرنا ہے وہ قیام کریں، اور 3 دن سے زیادہ کا اگر قیام ہو تو پھر آپ 3 دن کے بعد مکمل نماز پڑھیں گے، اور پہلے 3 دن آپ وہاں پر قصر نماز پڑھیں۔ اور جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو ریاض الجنہ میں آپ نفل پڑھیں گے، وہاں آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ تقریباً ہر حاجی کو وہاں پر رکنے کا موقع ملتا ہے، تو آپ وہاں جائیں، نفل پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ آپ اس باغیچے میں جا کر اپنے رب سے ڈھیروں دعائیں مانگیں، کیونکہ جنت کی خاصیت کیا ہے کہ جو مانگیں گے وہی ملے گا۔ تو یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہاں پر آپ اپنی جو دعا بھی قبول کروانا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اس کے بعد آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کر آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ درود پڑھنے کے لیے وہی درود ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سلام جو اتحیات میں آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے آپ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام کریں اور حضرت عمر کو بھی سلام کریں، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو یہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت کی دلیل ہے۔ تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ اگر زیارتیں کرنا چاہیں تو احد پہاڑ پر جو مسلمانوں کا عظیم صحابہ کرام کا قبرستان ہے اس کی زیارت کی جا سکتی ہے، وہاں جا کر ان کے لیے دعا کریں، اور مسجد قباء جا کر اگر 2 نفل پڑھیں یا فرض نماز پڑھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے وہاں پر جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر پڑھے ہوئے 2 نفل بھی عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ مدینہ منورہ میں رہ کر زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک پڑھی ہوئی نماز دیگر مساجد کی میں پڑھی ہوئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ تو زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، ریاض الجنہ میں گزاریں، اور مسجد قباء میں جا کر نوافل وغیرہ پڑھیں اور نمازیں پڑھیں۔ احد پہاڑ پر جا کر قبرستان ہے، وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی زیارت مدینہ منورہ میں نہیں ہے جو مشروع ہو۔ تو وہاں پر آپ نے رہ کر نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کی فلائٹ جدہ سے مکہ تھی اور آپ نے پہلے حج کر لیا ہے اور ابھی آپ مدینہ نہیں گئے، یا آپ کو کچھ دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرانے کے بعد مدینہ منورہ لے کر جایا جاتا ہے، تو پھر بھی آپ اسی طریقے سے جائیں گے، مدینہ منورہ میں رہیں گے، اور جب آپ کی فلائٹ اگر تو مدینہ سے واپس پاکستان ہے تو پھر الحمدللہ، اور اگر آپ کو مدینہ سے واپس پھر مکہ لے جایا جاتا ہے تو آپ دوسرا عمرہ پھر کر سکتے ہیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ میقات سے ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں اور دوسرا عمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں، آپ کی التجائیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاستیں، آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی سعی، آپ کا قیام، اب اللہ تعالیٰ تمام اعمال قبول فرمائے، اور اس طرح سے آپ کا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کی زیارتیں آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کی محبتوں کے مرکز کی زیارت ہے، لیکن اس کا حج کے ساتھ سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہر حاجی جو عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری محبت کا مرکز ہے مدینہ منورہ، تو میں وہاں ضرور جاؤں، مسجد نبوی کی زیارت کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سلام پیش کروں، تو کریں، بالکل جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کا حج کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تعلق ہے تو وہ نہیں ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ ان کو کرنے کے بعد آپ کا حج 12 تاریخ کو مکمل ہو چکا ہے،
اور اگر آپ کو 12 تاریخ کے بعد مدینہ منورہ لایا جاتا ہے تو یہ آپ کی اضافی عبادتیں ہیں حج کے بعد، تو اس کے بعد آپ اگر عمرہ دوسرا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کا پہلا عمرہ ہو چکا ہے، آپ ذوالحلیفہ سے بغیر احرام باندھے بھی مکہ مکرمہ دوبارہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی باتیں ریاستیں قبول فرمائے، اور اپنے لیے دعا کریں، اہل وطن کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اساتذہ کرام کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں، اور پورے مسلمان ممالک کے لیے جو دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کا عمرہ قبول فرمائے، آپ کا حج قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔